بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہیلینک اردو ٹی وی سروس گریس کے ہفتہ وار پروگرام اصل حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر رانا مدثر مصطفیٰ۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح ماہر امیگریشن امور جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب اس پروگرام میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ دوستوں کے امیگریشن کے حوالے سے تازہ ترین جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ جو آپ دوستوں کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان میں سر فہرست ہمارا جو ہمارا موضوع ہوگا، جس سوال سے آغاز کریں گے کہ نوٹیفیکیشن ایک آیا تھا جون کے اندر آدیا پارامونس والوں کے حوالے سے کہ 31 دسمبر 2020 تک ان کے آدیا پارامونس وغیرہ ویلڈ تھے۔ اس کی تفصیل پوچھیں گے چونکہ اب 31 دسمبر بھی نزدیک آ رہی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے، اب ان کا کیا رینیو کیسے کروا سکیں گے، آگے چل کے اس ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ کل جمعہ کے دن شاہ صاحب کا رابطہ ہوا تھا وزارت امیگریشن، تو وہاں پہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس انہوں نے حاصل کی ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا اپڈیٹ ہوگی، نئی پیش رفت ہو رہی ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں تارکین وطن کے حوالے سے، وہ بھی شاہ صاحب سے اپڈیٹ لیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی تک چونکہ آج 19 تاریخ ہو چکی ہے اور 12 تاریخ کا ابھی تک کوئی بھی خیر خبر نہیں سن رہے، تو شاہ صاحب سے پوچھیں گے شاہ صاحب کوئی خبر ہے اس کے حوالے سے کہ نہیں ابھی تک۔ پھر نیلی ویوسی والوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ چند احباب ہیں کہ جن کی ریجیکٹ ہو چکی تھی اور ان کی ویوسی بھی ویلڈ ہے، مگر وہ ان کو لیٹر بھی سفارتخانہ پاکستان، سفارتخانہ یونان وہ جاری نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ پھر وائٹ کارڈ والوں کے حوالے سے بھی شاہ صاحب کے پاس کوئی معلومات ہیں، وہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ ہم پروگرام میں ان سے پوچھیں گے۔ اور اس کے بعد کورونا کی وجہ سے جو احباب اپنے ممالک میں زیادہ عرصہ رہے اور اب وہ کسی بھی طریقے سے یونان واپس پہنچ رہے ہیں اور وہ پہنچ کر یہاں پہ رینیو کروانے جاتے ہیں اور ان کے رینیو کروانے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی شاہ صاحب سے پوچھیں گے شاہ صاحب اب وہ کیا لوگ کریں، اب چلیں پہلے آ نہیں سکتے تھے اب آ گئے ہیں تو رینیو نہیں کروا سکتے، تو اب وہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے۔ تو ناظرین محترم، آپ کا بہت شکریہ، اتنی بڑی تعداد میں آپ ہمارا پروگرام لائیو ہوتے ہی بغیر کسی اطلاع کیے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ دوست صرف اتنا دیکھیں کہ اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیے گا۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا علاقے کا نام پڑھ کر کہ کس علاقے سے آپ اپنا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی شاہ صاحب بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پوری دنیا میں اس وقت ہمیں لائیو دیکھنے والے ہمارے پیارے محسن بزرگ، نوجوان، بچے، بہنیں، بیٹیاں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا پروگرام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سارے دوست فون کالز پر بھی اور ہمیں جو واٹس ایپ پہ میسج اتنے زیادہ آ چکے ہیں، اور وہی تقریباً سب کی وہی پریشانیاں ہیں آدیا پارامونی والوں کے، جن کے ردیو تھے ابھی دسمبر میں یا آگے جنوری میں ہے، نیلی ویوسیاں جن کی ختم ہو گئی ہوئی ہیں، وہ جو واپس آ رہے ہیں ان کے لیے بھی، ادکی ویوسی والوں کے لیے بھی، اور اسائلم کارڈ بالکل وہ بھی پیرالل چل رہا ہے، ان کے بھی کئیوں کے ردیو تھے دسمبر میں، یا دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں یا نومبر میں ختم ہو گئے یا آگے چل کے جنوری میں فروری میں ختم ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ جبکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 7 جنوری تک برقرار ہے فی الحال، اور کوئی پتہ نہیں کہ 7 جنوری کے بعد کیا ڈسیزن ہوتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں گے، کیسے ان کے ردیو ہوں گے، کب شروع ہوں گے، کیا ہوگا ان کے کیسوں کا، ان تمام کیٹیگریز کے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سب موضوعات پر تفصیل سے میں آج آپ کو آگاہی دوں گا۔ کل جس طرح رانا صاحب نے بتایا کہ کل میری تفصیل سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ ان سے میری تفصیلاً بات ہوئی، اور وہی وہ نوٹیفیکیشن نیا ایک تیار کر رہے ہیں، لیکن وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اب وہ چل کے میں آگے چل کے ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پھر چند ہی لمحوں میں ہم آپ کو نام لیتے ہیں۔ جی جی، آج کا پروگرام ہمارا صرف آدھے گھنٹے کا ہوگا، 30 منٹ کا۔ 30 منٹ کے بعد میں اجازت چاہوں گا رانا صاحب اس کو محدود رکھیں تاکہ ہم ٹو دی پوائنٹس لوگوں کو یہ انفارمیشن ہم دے سکیں۔ جی ٹھیک انشاءاللہ۔ شاہ صاحب میں ان لوگ دوستوں کے نام لیتا ہوں، چونکہ ابھی دوست جڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جلدی سے نام لے لوں۔ جن لوگ دوستوں نے اپنے علاقے کا نام لکھا میں کوشش کروں گا ان کے نام لوں۔ کافی دوستوں نے علاقے کا نام لکھا، شروع کرتا ہوں۔
एहसन मुबशर साहिब, ये ब्रसल से प्रोग्राम देख रहे हैं। मुबशर बड़ाई साहिब, जी 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 जी। मैं मुबशर भाई से बिल्कुल लाइव एक्सक्यूज भी करूंगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, उनकी पूरी टीम को, और ब्रसल को घर है यूरोपियन यूनियन का। वहीं सारी दुनिया की तकदीर, यूरोप की दुनिया की तकदीरों के फैसले भी होते हैं, और मुबशर एहसन बड़ाइश ने जाके उनकी नब्ज पे गिची पे हाथ रखा हुआ है। तो एनी हो, मैं सिर्फ मुख्तसर ये बताऊंगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने वादा किया था, और ये राणा साहब इस चीज की गवाही देते हैं, इनको मैंने ताजा के वो मैंने मैसेज भी भेज दिए थे, लेकिन बात का प्रोग्राम के दरमियान रवानगी में ऐसी चीजें आ जाती हैं, टॉपिक ऐसे होते हैं, तो जेहन से नादानिस्ता वो चीजें निकल जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ताजा की जो उनकी काविशें हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट है, वो इंशाल्लाह ताला बाकायदा जो है वो हम स्पेशल प्रोग्राम में भी करेंगे। और आइंदा से इंशाल्लाह मंडे से मैं 24 को तो वैसे भी मैं एथेंस आ रहा हूँ, 25 को तो एक हफ्ते के लिए, तो मेरी अगर वो यहाँ आए एथेंस में तो उनसे वैसे भी मेरी मीटिंग्स हैं आगे फ्यूचर के प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा बाकायदा चैनल जो है वो अप्रूव हो के हमारे प्रोग्राम्स उस पर जारी हैं। हमने अब ऐसा ऐसा फेसबुक से, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमने यूट्यूब पे अब डाइवर्ट हो रहा है, उसके लिए जाहिर है कि हमें स्पॉन्सर्स और बहुत सारे 2-3 कंपनियों ने राब्ते किए हुए हैं, लेकिन हमें जाहिर है कि मुबशर जो है वो छोटे भाइयों की तरह है, और इंशाल्लाह ताला वो हमसे एक और भी राणा साहब हुई है। आज मैं इतने अरसे के बाद आपको कह रहा हूं, जबकि मैंने सफीर मोहतरम को भी जब मैं मैसेज गया था, जब उन्होंने ब्रीफिंग दी थी कि ताजा ने SMS जो सर्विस दी है इतनी फ्री, वो हमने अपने प्रोग्राम में बता तो दिया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मुबशर एहसन को भी लाइव लेंगे, और उस सारे प्रोग्राम के मुतालिक वो खुद ही बताएंगे, और बाकी भी जो आगे पैकेज आ रहे हैं उनको भी वो करेंगे। लेकिन आप जरा अभी व्हाट्सएप से निकाल के राणा साहब जो अभी ये पैकेज है स्पेशल उनका ना, तो ये प्लीज जरा अभी आप हमारे नाजरीन को और सामीन को ये बता दें, और उसके बाद फिर आगे हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आप अभी चूंकि अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं इसको दौरान प्रोग्राम ही उनकी जो ताजा बुराक कंपनी है, इनकी तमाम जो अपडेट हैं जो कंपनी के हवाले से हैं, वीडियोस हैं और पोस्टर वगैरह हैं, वो मैं इंशाल्लाह अभी ही दौरान प्रोग्राम पेज पे अपडेट करता हूँ। लेकिन थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें तो मैं पेज के ऊपर अभी अपडेट कर दूँ, ठीक है। मुबशर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़ा एजाज की बात है कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जी इलाके का नाम जिन जिन दोस्तों ने लिखा है उनमें है इस वक्त 7 भट्ट साहब हैं, वो आसप्रो पिरगो से प्रोग्राम को देख रहे हैं। आगे जी अंसर भट्टी साहब हैं, इलाका नहीं लिखा। वकार यूनुस साहिब हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, शुक्रिया। ताहिर भट्टी अस्सलाम वालेकुम लिखा। हसीब अशरफ साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया अस्सलाम वालेकुम लिखा उन्होंने। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको सलामत रहे। सफदर इकबाल साहब हैं, सलाम शाह जी उन्होंने लिखा, वालेकुम अस्सलाम। यासर फारूक साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। चौधरी रमजान गिल इलाका नहीं लिखा उन्होंने। फिर जी आगे बिलाल अवान है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम कातोसुली से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कातोसुली से प्रोग्राम देख रहे हैं। इलियास मुगल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, अल्लाह पाक आपको जज़ाई खैर दे, गुड डूइंग जॉब सर। इलियास मुगल मेटामॉर्फोसी तो प्रोग्राम देख रहे हैं वो। राना अबरार साहिब हैं, प्रोग्राम हेलो सर जी हाउ आर यू उन्होंने लिखा। फिर इमरान राजपूत, आगे उस्मान अली हैदर है, उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि मेरा वाइट कार्ड खत्म हो गया है और इंटरव्यू का फाइनल फैसला। ओके, ये आगे चल के शाह साहब से पूछते हैं, बिल्कुल हमारे टॉपिक में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अजीजुल्लाह साहिब हैं, वो पीरिया से प्रोग्राम को देख रहे हैं। कैसर अब्बास साहिब हैं, क्रोपी से प्रोग्राम को देख रहे हैं। राना मोहसन साहिब हैं, क्रीति से प्रोग्राम को देख रहे हैं। आगे अब्दुल हमीद साहब स्टॉक होम से प्रोग्राम को देख रहे हैं। फिर मोहम्मद खालिक काजी साहब बर्लन से प्रोग्राम देख रहे हैं। शाह मुनव्वर साहिब हैं, वो माराथोना से प्रोग्राम को देख रहे हैं। कामरान गोंदल साहिब हैं, ये मावरो माती वहां से प्रोग्राम देख रहे हैं। आसिफ इकबाल साहब हैं, ये अलफ सीना से प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इमरान चीमा साहिब हैं, ये एरागोलीदा से प्रोग्राम को देख रहे हैं। आगे एजाज अहमद साहब हैं। फिर ताहिर भट्टी आसप्रो पिरगो से प्रोग्राम देख रहे हैं, शुक्रिया। उस्मान अली हैदर
میں نے ای میل پہ میسج کیا تھا بٹ کوئی ریپلائی نہیں کیا. میں لاریسا سے پروگرام دیکھ رہا ہوں. بھائی آپ ریپلائی دوبارہ آپ ان کو پھر ای میل کریں. آج کل تو ویسے بھی ان کو لیٹ اپلائی کر رہے ہیں ہر ایک کو. آگے بڑھتے ہیں جی. روبن کمار کوئی انڈین بھائی ہیں ہمارے, وہ کروپی سے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آگے پھر ماراتھونا سے صدام علی صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں. راجہ طاہر اوکے, آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. محمد اکرم شوکت علی صاحب ہیں. پھر جدیپ سنگھ وہ انوفیتا سے پروگرام دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ سر جی 16 دسمبر کو پیپر ختم ہو گئے ہیں جی, 10 سال بعد اب کیا ہوگا, کیا کروں میں. انہوں نے یہ لکھا ہے, ہمارے انڈین بھائی ہیں کوئی. آگے ہے جی کامل. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی اوکے. ناظرین میرے خیال کو ٹیکنیکل پرابلم ہے, معذرت چاہتے ہیں, رانا صاحب اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو میں یہ تازہ کا میسج جو ہے جب تک کرتے ہیں شاہ صاحب آپ یوں کریں, دوبارہ اسی لنک پہ کلک کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں آپ. اچھا اسی لنک پہ جی اسی لنک پہ کلک کر کے آپ دوبارہ کنیکٹ کریں اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. امید ہے مسئلہ یہ آپ کا نہیں میرا تو ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے ہوا تھا. آپ کی ویڈیو سٹاک ہوئی پڑی ہے نا, ویڈیو سٹاک ہے آپ کی. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے, آپ کی ویڈیو سٹاک ہے تو اس لیے آپ. ہاں تو میں آپ کے ناظرین نام لیتا ہوں اتنی دیر. کامل احمد ہیں, وہ پلاتی امریکی سے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. عمر فاروق السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختار عمران السلام علیکم. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. آگے ہے جی ہمارے ساتھ منیدی سے چودھری علی شان صاحب, وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. رانا ابرار اوکے. آسرو پرگوس رافینہ سے عامر چدر صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں. اغالیو سے عامر ایاز صاحب ہیں. جی شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شاہ صاحب یہ آگے پھر یہ بہت زیادہ تفصیل دو لوگوں کا نام ہے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب ٹو دا پوائنٹ سوال میرا پہلا یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے بھی. جی شاہ صاحب میں صرف ایک میسج پڑھ دوں, اس کے بعد بس تسلسل اس کا کہ تازہ گروپ کی طرف سے ان لمیٹڈ ڈاٹا فار ان لمیٹڈ ڈاٹا, اس کے لیے انہوں نے بڑی اچھی ایک پیکج آفر دی ہوئی ہے. فرام 10 نومبر ٹو 2 جنوری, 10 نومبر سے 2 جنوری یہ ہے. آپ ڈائل کریں 1252 1252 اینڈ پریس 0. 9.9 یورو یعنی 10 یورو تقریباً کا یہ تمام نیٹ ورک کے لیے, خالی تازہ تو تازہ نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں ایسا کہ 1500 منٹ سارے نیٹ ورکوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. 1500 منٹ ہیں ان کے, اور آپ ڈائل کریں 1252 پہ, اور 15 دن کے لیے یہ سہولت آپ حاصل کریں. یہ بڑی اچھی آفر ہے تازہ موبائل والوں کی. یہ کرسمس کا پرومو ہے اور نیو ایئر کا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تازہ گروپ اور مبشر بڑائی صاحب اور ان کی ٹیم کو. تو چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں شاہ صاحب انلمیٹڈ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا ایک ان کی کاوش ہے, میں بھی یہی یوز کر رہا ہوں. اچھا شاہ پہلا سوال ہے بڑا, یہ کریٹیکل سوال ہے. سوال یہ کہ شاہ صاحب ناظرین وائٹ کارڈ وائٹ کارڈ والے وہ احباب, میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کا سوال آگے چل کے پڑھتا ہوں. بے شمار سوال وائٹ کارڈ والوں کے, وہ پریشان ہے کہ نیو کیسے کروائیں. پہلا سوال شاہ صاحب آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ جون میں نوٹیفیکیشن آیا تھا آدیا پارامونس والوں کے حوالے سے کہ جن کے ایکسپائر وغیرہ ہو رہے ہیں ان کے آٹومیٹکلی وہ نیو ہو چکے تھے 31 دسمبر 2020 تک. تو شاہ صاحب اب 31 دسمبر میں تو غالباً 10 رہ گئے, 10-11 دن جتنے رہ گئے. اب شاہ صاحب ابھی تک ان کا اگر جو رہ گئے جن کے رینیو نہیں ہو سکے جو رہ گئے, وہ اب کیا کریں گے؟ وہ اب رینیو کیسے کروائیں گے؟ یا کوئی ان کو بھی خود بخود ایکسٹینشن مل چکی ہے یا خود بخود رینیو ہو چکے ہیں, یا وہ اب کیا کریں؟ جی شاہ صاحب. جی آپ کی ویڈیو سٹک ہو رہی ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن پہلے بھی آپ کی طرف سے ویڈیو سٹک ہو گئی تھی. چلیں میں اس کو میں ایک تھوڑا سا وسیع کر دیتا ہوں اس سوال کو. خالی آدیا پارامونی والوں کے لیے نہیں تھا وہ نوٹیفیکیشن, آپ کو میں نے سوال بھی لکھوایا تھا, وہ اس میں تمام احاطہ کیا گیا تھا جن کے آدیا پارامونی یعنی ریزیڈنس پرمٹ ختم ہو رہے تھے,
یا آگے چل کے یا ختم ہو چکے تھے یا آگے چل کے جون جولائی اگست وغیرہ میں بھی جو ختم ہو رہے تھے. سیم چیز نیلی ویویوسی والے بھی اور ایدیکی ویویوسی والے بھی جن کی ختم ہو چکی تھی یا آگے چل کے ختم ہونی تھی 2-3 ماہ میں, ان سب کے لیے وہ نوٹیفکیشن آیا تھا اور جس میں خلا رہ گیا تھا 1 جولائی سے 19 جولائی تک کا, تو وہ اس کو وہ پورا نہیں کر سکے, بھول گئے. تو بہرحال خیر وہ گزر گئی اب چیز. تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں, تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی ہے, بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ہم نے بھی لیٹر لکھے منسٹرز وغیرہ کو. تو اس میں یہ ہوا کہ 31 دسمبر 2020 تک وہ ویلڈ قرار آٹومیٹک اس نوٹیفکیشن کے تحت وہ ان کا اجرا ہو چکا تھا. وہ لیگل تصور کیے جا رہے تھے, آدیا پارا منی والے, ریزیڈنس پرمٹ والے, نیلی ویویوسی والے, ایدیکی ویویوسی والے. سیم چیز 2 ماہ کے بعد اسائلم سروس جن کے وائٹ کارڈ تھے ان کا بھی یہ نوٹیفکیشن آیا کہ وہ وائٹ کارڈ بھی 31 دسمبر تک آٹومیٹک ویلڈ ہو چکے ہیں. ان کو نہ ردیبو لینے کی ضرورت تھی, نہ ہی کہیں اور ایسے تگدو کرنے کی ضرورت تھی. اب یہ ہے کہ اچھا وقت گزر گیا لیکن حالات ابھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ابھی پوری سسٹم جو پورا سسٹم ہے وہ ابھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا. سرکاری اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں بھی سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے 50% سٹاف جو ہے وہ کم ہے. وہ ٹیلی رگاسیا اس کو کہتے ہیں, گھر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ اور فون پہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک طے کیا, قانون سازی کی ہوئی ہے اس پہ. اس سے کام کی رفتار سست پڑ گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب دسمبر ہے, یہ 20 تاریخ ہو گئی ہے دسمبر کی, اب صرف 10-12 دن رہ گئے ہیں. بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ بھائی 31 دسمبر میں جن کے ختم ہونے ہیں, ریزیڈنس, نیلی ویویوسی, ایدیکی ویویوسی, اسائلم کارڈ کا بھی میں اسی میں ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو نوٹیفکیشن نئی ابھی چیز آئے گی یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہوگی. اس کے لیے اسائلم کے لیے علیحدہ نوٹیفکیشن نہیں ہوگا, ریزیڈنس کے لیے اور نیلی ویویوسی کے لیے علیحدہ نہیں ہوگا. آگے جنوری میں جن کے ایکسپائر ہو رہے ہیں ساری چیزیں, یا فروری میں, مارچ میں, تو یا جن کے ردیبو تھے وہ ردیبو بھی جو ہے ان کا جواب نہیں آ رہا اور ردیبو بھی وہ کینسل ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان ساری صورتحال میں کیا ہوگا ابھی تک کوئی منظر عام پر چیز نہیں آئی. لیکن کل میری بڑی تفصیلاً بات ہوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر وزارت امیگرینٹس اینڈ اسائلم کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے ودن 1 ویک, ایک ہفتے میں, اگلے آنے والے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے تک, دسمبر کے اینڈ تک ایک قانون سازی ہو رہی ہے. اب صرف نوٹیفکیشن نہیں آئے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں جن کا بھی میں نمبر وائز میں ابھی ذکر کر دوں گا تاکہ وہ سوال نہ کرنا پڑے, کیونکہ آگے یہ جس کا میں ذکر کروں گا یہ اگلے 2 سوال رانا صاحب کے پاس تیار ہیں وہ, لیکن کیونکہ یہ اسی میں ان کا بھی ذکر ہونا ہے تو میں ان کا بھی احاطہ اسی جواب میں کر دوں گا. اب کیا کیا چیزیں جو ہیں جن پہ قانون سازی ہونی ہے اور وہ ایک قانون کی شکل بنے گا. نوٹیفکیشن اس کو کہتے ہیں کہ وہ قانون نہیں ہوتا, مطلب قانون سازی نہیں ہوتی, وہ وزیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود دستخط کر کے ایک آرڈر جائن کر آرڈر دے دے, ایشو کر دے, اس کو نوٹیفکیشن کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں پوریکی اپوفاسی, منسٹریل ڈیسیژن, وہ بھی منسٹر کو اختیار ہے کہ وہ بھی اس ڈیسیژن کے تحت کچھ چیزوں کو وہ ہدایت جاری کر سکتا ہے ٹیمپریری. لیکن جہاں بہت ساری چیزیں آ جائیں اور اس سے آگے نوٹیفکیشن اور منسٹریل ڈیسیژن جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا. منسٹریل ڈیسیژن اور نوٹیفکیشن وہ کسی مدت تک ویلڈ ہوتے ہیں, وہ بار بار نوٹیفکیشن نہیں ہو سکتے.
اس کے لیے پھر دوبارہ جب اسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح اب ہوئی ہے صورتحال کہ وہی آدیا پارامونی، نیلی ویبیوسی، ایدیکی ویبیوسی اور اسائلم سفید کارڈ وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، 31 دسمبر قریب آ رہی ہے، ان کے ردیبو بھی تھے، ردیبو کینسل ہو رہے ہیں، آگے جنوری میں ختم ہونے ہیں، آگے فروری میں ختم ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ سارے پریشان ہیں کہ بھائی کیا ہوگا، اپائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہی، ردیبو بھی نہیں مل رہے، ای میلیں لوگ کر رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا۔ بالکل درست ہے، دونوں طرف سے پرابلم ہے، آپ پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، سٹاف کم ہے۔ جب جواب وہ تب دیں گے جب قانون سازی نئی ہدایات ان کو مل جائیں گی، تمام پیریفیریاز، منسٹریز، ان کو جب ہدایات آرڈر آ جائیں گے۔ اب یہ جو تقریباً یہ مسودہ تیار ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہوگا اور وہاں قانون سازی اپروو ہونے کے بعد گزٹ میں جائے گا، سرکاری اخبار میں، اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، اس میں یہ ہوتا ہے طریقہ کار، اسمبلی کا اجلاس جاری ہوتا ہے، اس میں مختلف چیزوں پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایجنڈے ہوتے ہیں، تو ہر وزارت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رواں اس ایجنڈے کے اندر اپنا بھی ایک کوئی وہ پیش کر سکتے ہیں، منظور کروا سکتے ہیں۔ تو آلریڈی ابھی اجلاس جاری ہے مختلف موضوعات کے اوپر۔ اب اس میں قانون سازی میں کیا کیا چیزیں شامل ہو رہی ہیں، غور سے ابھی سنیے گا، میں نمبر وائز ان کا ذکر کروں گا تاکہ اگلے لوگوں کو بھی آپ یہ بتا سکیں۔ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی یہ اپ ڈیٹ ہوگا اور اس کو ریپیٹ کر کے بھی آپ دیکھیے گا۔ نمبر 1، جن لوگوں کے آدیا پارامونی ریزیڈنس وہ دسمبر میں ختم ہونے ہیں یا ہو گئے ہوئے ہیں، جنوری میں، فروری میں، مارچ میں ختم ہونے ہیں، یا جنہوں نے ردیبو لیے ہوئے ہیں اور ان کے ردیبوز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کیا کریں گے، وہ اس میں شامل ہے۔ اس کا حل نیلی ویریوسی والے اور ایدیکی ویریوسی والے، دونوں کیٹیگری والے جن کی دسمبر میں ختم ہونی تھی ان کی ویلیڈیٹی، یا آگے چل کے جنوری، فروری، مارچ میں ختم ہونی ہے، چاہے وہ یہاں ہیں یا اپنے اپنے ممالک میں ہیں، بعد میں وضاحت کروں گا اپنے اپنے ممالک کی، لیکن قانون ان کے لیے بھی وہی ہوگا، ویلیڈیٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی اسی میں ذکر ہے، ان کا بھی حل ہے اس میں۔ نمبر 3، اسائلم سروس، وائلڈ کارڈ والے جن کے اس مہینے میں ختم ہو رہے ہیں یا آگے چل کے جنوری، فروری، مارچ میں ختم ہونے ہیں، یا جن کو ردیبو دیے گئے ہیں، وہ کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں اس مسودے میں شامل ہے۔ نمبر 4، آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ اپنے اپنے ممالک گئے ہوئے ہیں، نیلی ریویوسیوں پہ، ایدیکی ریویوسیوں پہ، یا آدیا پارامونی پہ، کئی لوگ ہیں جو بھی وہاں موجود ہیں یا وہ ابھی گئے ہیں لیگل جو ہے، ان کے لیے آپ کو، اچھا یہ صرف بات آدیا پارامونی والوں کے لیے ہے، نیلی ریویوسی والے ان کی کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ وہ جب اپنے ممالک جاتے ہیں پاراتاسی کے درمیان 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر 2020 تک ابھی پاراتاسی ہے، نئی پاراتاسی کا اعلان ابھی نہیں ہوا، وہ میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں اس پاراتاسی کے بارے میں بھی، پہلے اس کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ صرف آدیا پارامونی وہ جب پاکستان، انڈیا جاتے ہیں ان کے بھی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ وہ کتنا عرصہ وہاں رہ سکیں، وہ 1 جنوری سے لے کے 31 دسمبر تک جتنا عرصہ مرضی رہیں، جتنی دفعہ مرضی آئے جائیں، ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ آدیا پارامونی والے، ریزیڈنس والے، صرف وہ 1 سال میں 6 ماہ تک اپنے ممالک رہ سکتے ہیں۔ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ اگر رہیں گے، جب واپس آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو، نہ پاکستان کے ایئرپورٹوں سے، نہ ایتھنز گریس کے ایئرپورٹوں پہ آ جائیں گے وہ، لیکن جب رینیو کروانے جائیں گے
اس وقت کمپیوٹر پہ وہ چیک کریں گے کہ آپ اگر 6 ماہ سے زیادہ رہے ہیں تو آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا، عادیہ پارامونی آپ کی رینیو نہیں ہوگی۔ اب کورونا کی وجہ سے جو یہ پورا عرصہ لوگ 6 ماہ سے زیادہ رہ کے آئے ہیں یا رہ رہے ہیں، 8 ماہ 10 ماہ 1 سال ہو گیا ان کو، اب ان کا قصور نہیں ہے، وہ لوگ کچھ واپس بھی آئے ہیں اور انہوں نے وہ پیریفیریا میں پیپر جمع بھی کروا دیے تھے، لیکن ان کی ریجیکشن لگ گئی ہے، آپ کو رپتکی آپ کو پھنسی نکل آئی ہے کہ آپ زیادہ عرصہ پاکستان میں رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پہ میٹنگ بھی کی تھی اور ایک لیٹر بھی لکھا تھا تفصیلاً منسٹرز کو، وہ میرے پاک ہیلینک اردو ٹی وی سروس کے پیج کے اوپر بھی میں نے اپلوڈ کر دیا تھا وہ پورا لیٹر۔ اس میں یہ کیٹیگریز یہ سوال لکھا ہوا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم اطلاع کر دیں گے اپنے اپنے پیریفیریا میں، لیکن ابھی نہیں کی انہوں نے اب تک۔ کیوں؟ پرابلم یہ مجھے بتایا تھا انہوں نے، اتنے سارے معاملات روزمرہ کے مطابق جو ہے وہ حالات چینج ہو رہے تھے، سٹاف کم تھا، نئی چیزیں آ رہی تھی، اس لیے وہ ذہن سے نکل گیا ان کے۔ لیکن اب یہ چیز بھی اس بڑے مسودے میں شامل کی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے۔ اب جن کی اپو رپتکی نکلی ہوئی ہے اس ریزن کی وجہ سے، وہ جب یہ مسودہ پاس ہو جائے گا، نئی ہدایات چلی جائیں گی اداروں کو، تو آپ دوبارہ ریکنسیڈریشن کے لیے پانا 187 جس کو کہتے ہیں، آپ دوبارہ پیریفیریا میں آپ کیس جمع کروا سکیں گے، نظر ثانی کی اپیل جس کو کہتے ہیں۔ جب یہ قانون آئے گا اس وقت، اور جو اب وہ لوگ واپس آئے ہوئے ہیں یا جب دوبارہ واپس آئیں گے زیادہ عرصہ رہ کر، یہ مسئلہ بھی ان کے لیے حل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں، صرف یہ کیٹیگریز جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان یا جہاں نیلی ریڈیو سے جانے کی اجازت ہے، وہ لوگ ثبوت بھی دیں گے ساتھ کہ بھائی یہ اس تاریخ کو میں گیا تھا اور جس تاریخ کو میں واپس آیا ہوں، پھر وہ جواز قبول کیا جائے گا، آپ کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آئندہ سے لوگ جو جائیں گے یہ ان کے لیے بھی تحفظ کی بات ہو جائے گی کہ وہ اگر خدا نخواستہ اگر بشرطے کووڈ چلتا ہے، یہاں حالات کووڈ کے اسی طرح ہی چلتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی اس حق کو استعمال کر سکیں گے عادیہ پارامونی والے جب واپس آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ سارے موضوع میں نے بتا دیے ہیں۔ اس میں اور بھی 3-4 چیزیں ہیں جو اس مسودے میں شامل کی جا رہی ہیں۔ ایکسٹینشن جو ہوگی میرا خیال ہے کہ وہ ابھی زیادہ عرصے تک کی ہوگی جو امید کی جا رہی ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ تعالی 26 کو ایتھنز میں ہوں گا ایک ہفتے کے لیے، تو منسٹری میں پھر جاؤں گا، جا کر پھر پوری تفصیل اس قانونی مسودے کی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی میں ساری تفصیل حاصل کر کے تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تفصیل سے ہم بتائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایتھنز میں میری مصروفیات جو ہیں چاہے چھٹیاں ہوں گی لیکن میں چھٹیوں کے لیے نہیں آ رہا، میں آپ لوگوں کے لیے کام کے لیے میں نے اپنا شیڈیول طے کیا ہوا ہے کہ میری مختلف میٹنگز بھی وہاں ہوں گی، مختلف وزیروں سے، مختلف سیکرٹری جنرل سے، اسائلم کے انچارج جو ہیں قطع خاکی میں ان سے بھی میری اپائنٹمنٹ فکس ہو گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کا انٹرویو بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے، ان سے بھی انٹرویو لیا جائے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے پرومس کیا تھا لیکن ابھی کچھ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، وہ پروسیس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطہ ٹوٹے گا نہیں۔ میں ایتھنز میں بھی ہوں گا اور رانا صاحب اور ہم دونوں آپ کے ساتھ، ہم آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، بلکہ کوئی چیز اس دوران نہیں آ جاتی ہے تو ہم اسپیشل پروگرام کر کے بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی رانا صاحب، باقی آگے بھی میں چل کے بتاتا ہوں، آپ بتائیں کچھ۔ شاہ صاحب آپ نے تو میرے خیال پہلے سوال کے تمام چیزیں کلیئر کر دیں جو کچھ بھی میرے پاس لکھا ہوا تھا، آپ نے تمام احاطہ کر دیا۔ کوئی چیز اگر رہ گئی تو خود ہی آپ بتا دیں اگر کوئی چیز اس میں سے مس ہو۔
نہیں میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسائلم والوں کے لیے صرف میں پھر نام اسائلم والوں کے لیے صرف میں بتا دوں اسائلم والوں کے لیے کہ جو ابھی مجھے فون آتے ہیں کہ جی وہ اسکائپ پہ اور ای میل. اچھا ایک بات پلیز آپ سب سے درخواست ہے, آپ مجھے کال کرتے ہیں یا مجھے میسج واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کا ہمیں طریقہ بتائیں, یا یہ ہمیں پرابلم ہے کیسے ای میل کرنی ہے اسائلم کے لیے, ردیفو کیسے لینا ہے, کون سی ای میل ہے, کہاں اسکائپ نمبر ہے. او بھیا میں ہمارا پیج چیک کیا کرے, میں مجاز نہیں ہوں کہ ہر ایک کو میں الگ الگ میں زبانی میں جاب پہ بھی ہوتا ہوں, میرے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ایک کے سوال کا جواب دوں. ہماری پیج کے اوپر آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا یا پیج استعمال کرنا نہیں آتا, کسی دوست کو کہیں جس کو یہ آتا ہے وہ ہمارا پیج کھولے اور اس کے اوپر باقاعدہ پیریفیریاز کے جو ردیفو جہاں لینے ہیں وہ ای میل, ان کی ویب سائٹ وہ بھی آلریڈی وہاں موجود ہے. سفید کارڈ والے, اسائلم والے, سیاسی پناہ والے وہ بھی جو ہے ہمارے پیج کے اوپر ان کا اسکائپ کی آئی ڈی بھی ہے, ای میل جہاں ردیفو لینا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اور آپ نے جو ردیفو لیے ہوئے ہیں اور وہ دفتر بند ہے, 7 جنوری تک تمام اسائلم کے آفس جو ہیں کام کر رہے ہیں, پبلک ڈیلنگ نہیں کر رہے. پیریفیریا بھی کھلے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, پبلک ڈیلنگ نہیں ہے. جی شاہ صاحب, ردیفو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت جواب ملے. آپ ای میل کر دی ہے, وہ ای میل اپنا ثبوت پاس رکھے, وہ آپ کو تحفظ دیتا ہے. آپ کور ہے 10 دن کے بعد جواب دیں, 20 دن کے بعد جواب دیں, ایک ریمائنڈر بھیج دیں ان کو, لیکن وہ جب ان کے پاس اختیارات آئیں گے, یہ سارا نظام چلے گا, اپ ڈیٹ ہوگا تو وہ جواب دینے شروع کریں گے. 7 سال ثبوت والے لوگوں کا بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے, انتظار کریں. ضرور ان کے لیے بھی یہ جو مسودہ تیار ہو رہا ہے اسے ان کے لیے بھی یہ سہولتیں رکھی گئی ہیں کہ کب سے وہ ردیفو سٹارٹ ہوں گے. 7 سالہ ثبوت پہ لوگ جمع جو کروا رہے ہیں. رانا صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو اسی میں کور کر دوں. آپ کو میں نے چیپٹر بھی لکھوایا ہے تاکہ اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں, پھر کچھ دوستوں کے نام لے کے تو ہم اجازت چاہیں گے. آج کا یہ موضوع اس تک محدود رکھیں گے, باقی نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, میں ایسنس جا کر کہ وہ جن کو پیسے ملنے ہیں وہ کون کون سی کیٹیگری ہے, کون لے سکتے ہیں, کتنے لے سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے. ہم نے پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا تھا, وہ پروگرام بھی ہمارا موجود ہے, لیکن ہم دوبارہ پھر اس کو اپڈیٹ کر دیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اب کئی لوگ ہیں پاکستان گئے ہوئے, ان بھائیوں کی جو یہاں پر اپوفاسیاں نکل آئی ہیں, کوئی چیز ان سے مانگی گئی ہے وہ انہوں نے پیش نہیں کی کیونکہ وہاں یہاں موجود نہیں تھے. بہرحال آپ پلی لیتے ہیں کہ جی ہمارا قصور نہیں ہے, کسی کا بھی قصور نہیں ہے, پوری دنیا کے نظام میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اب نہ گریک ایمبیسی والوں کا قصور ہے, انہوں نے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے. تو وہ کچھ بھائیوں کا ایمبیسی میں انہوں نے جمع کروائے تھے لیٹر, وہ ریفیوز کر دیے, ان کو کیس واپس کر دیے. کیوں؟ آن لائن کمپیوٹر پہ ان کی اپوفاسیاں آ گئی ہوئی ہیں. اب آپ جو ویب سائٹ چیک کرتے ہیں ہم لوگ, پبلک جو ہے وہ ایک علیحدہ ویب سائٹ ہے جس میں صرف مختصر چیزیں بتائی گئی ہوتی ہے. آپ کا سٹیٹس بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کہاں ہے, آیا کچھ لیپی ہے تو وہاں لکھا ہوگا ایڈیشنل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ایکسپلیروماتیکا دیکولوگیتیکا, یہ لکھا ہوگا. اگر اپوفاسی لکھا ہوا ہے تو اپوفاسی صرف لفظ اپوفاسی لکھا ہے. اب اس میں اس اپوفاسی میں کیا ہے تفصیل, وہ جو انٹرنل ان کا سسٹم ہوتا ہے جو ہم لوگ نہیں دے سکتے, پبلک نہیں دے سکتی, وہ تمام ادارے, سفارت خانے, انٹیلیجنس, ایئرپورٹس, مختلف وزارتیں, وہ آن لائن ہوتی ہیں اس سسٹم میں. اس میں آپ کی پوری ہسٹری سامنے وہ دیکھ لیتا ہے ہر ادارہ کہ اس اپوفاسی میں کیا لکھا ہے. اس وجہ سے اب وہ لوگ, وہ بھائی ہمارے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اب کیا کریں. بھیا مجھ سے جب آپ پوچھتے ہیں, میں وکیل نہیں ہوں,
میں قانون کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ کو معلومات کرتا ہوں، میں کوئی مشورہ دینے کا مجاز نہیں ہوں. آپ وکیل سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آگے اس کا کیا حل ہے یا نہیں ہے. قانونی معاملات جو ہے کیس کی صورت کے وہ وکیل دے گا، معلومات قانون کی وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں تحقیق کرنے کے بعد ذمہ داری کے ساتھ. اب مجھ سے یہ سوال مت کیجیے، مجھے نہ بھیجا کریں آپ اس قسم کے سوالات کہ جی باقی آپ پریشان ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. حل صرف وکیل سے رابطہ کریں، اس کو مختار نامہ بھیجیں، وہ مختار نامے سے وہ آپ کی اپوفاسی نکلوائے گا، اس کو دیکھے گا اس میں کیا لکھا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ ریزن ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں، کس بیس پہ آپ نے نیلی ویلیوسیاں لیے. نارکوٹکس کے کاغذوں پہ لی ہوئی ہیں، نمبر 2 ہے. آٹے میں نمک کے برابر 1-2 کیس ہے جن کے جرمن ہیں، ان کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پچھلے ہفتے وہ بھائی دوبارہ نیلی ویلیوسی لے کے تیسری وہ پاکستان چلے گئے نارکوٹکس کی. کیوں؟ وہ واقعی اس بلا میں مبتلا ہے جن کی ڈاکٹروں نے بھی تصدیق میڈیکل بورڈ نے بھی کی ہوئی ہے، لیٹسٹ لیٹر بھی ان کو دے دیا ہوا ہے، ان کے سیشن چل رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے. یہی آپ سے انہوں نے آپ کو پھانسی مانگی نارکوٹکس والوں کی کہ لیٹسٹ میڈیکل بورڈ کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے. وہ اب کوئی بھی نہیں دے گا. نمبر 2 سختیاں ہو گئی ہیں، اس لیے آپ کا کیس کو کوئی حل نہیں ہے. بچوں کی ویبیوسیاں لی ہوئی ہیں، وہ آپ کو لیٹر بھیجتے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی نمبر آتا ہے وائل کا کہ ڈی این اے ٹیسٹ لے کر آئے. اب کہاں سے لائیں آپ ڈی این اے ٹیسٹ؟ آپ نے نہیں پہنچایا، انہوں نے ریجیکٹ اپورپتیکی اپوفاسی ایشو کر دی ہے. اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس، چاہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں چاہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان والے زیادہ مجبور ہیں. کیوں؟ یہاں والے اس لیے نہیں ہے کہ وہ چلو غیر قانونی ہے، یہاں ہے تو صحیح نا. اب پاکستان والے بیچارے کیا کریں، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. نمبر 2 ڈاکومنٹ لگا کر کئیوں نے ویبیوسیاں لی ہیں، ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. پلاسٹوگرافیا کا وہ سب سے زیادہ ڈینجرس کیس ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اپیل بھی کریں گے کیا جواز دیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں جو عام فہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی. وہ اپنے تصور میں اپنی قانون سازی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی میں تو اتنے بیٹھا میری اپوفاسی بس آئی ہے، ویبیوسی میری ویلڈ ہے. وہ بھیا ویبیوسی ویلڈ آپ کی کاغذوں کی حد تک اب ہو گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فرض کریں ایک یہ بھی سوال آج آیا ہے کہ بھائی اگر پارا تاسی کا نوٹیفکیشن آ جائے، امبیسی نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ہماری ویبیوسی نیلی ویلڈ ہے، تو کیا ہم آ سکیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اب اس کا جواب بھی سن لیں. آپ نہیں آ سکیں گے. اب آپ کو دکھ لگے گا، کڑوا جواب ہے لیکن ہے حقیقت، قانونی جواب ہے. اس لیے امبیسی نہ بھی جاتے آپ لیٹر لینے کے لیے، آپ ٹکٹ لے کر واپس آ جاتے نوٹیفکیشن کے تحت اگر آیا ہوتا. لیکن آنے سے پہلے تمام نیلی ویبیوسی والے اور ایدیکی ویبیوسی والوں کو OK2 بورڈ لینا ہوتا ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. امبیسی نہیں گئے آپ، OK2 بورڈ تو آپ نے لینا ہی لینا ہے. OK2 بورڈ جب امیگریشن ایئر لائن ایتھنس ایئرپورٹ امیگریشن کو بتائے گی، وہ جب کمپیوٹر پہ دیکھیں گے تفصیل آپ کی کچا چٹا آ جائے گا. آپ کو OK2 بورڈ ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں ابھی تھے، امبیسی سے لیٹر نہیں ملا. کل کو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے، پھر بھی آپ کو OK2 بورڈ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی تیاری کریں. شاہ صاحب کتنے افراد ہیں ایسے ویسے جو ان کے اس کیٹیگری کی ہیں؟ آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہو؟ بہت کم ہے. یعنی 100% میں سے 90% لوگوں کو تمام کو لیٹر مل گئے ہیں اور باقیوں کو مل رہے ہیں. ابھی یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اینڈ تک. اور اس کے بعد ایدیکی ویبیوسی والوں
نمبر آئے گا وہ جائیں, وہ جا کے لیٹر جمع کروائیں گریک ایمبیسی اسلام آباد میں. اور 10% بھی نہیں ہے, چند ایک ہے. تو باقی میں ان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو بیچارے جنہوں نے تکلیفیں کاٹی, محنت کی, اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ واپس آ رہے ہیں, آگے ہوئے ہیں. مجھے وہ فون کر رہے ہیں اور تسلی مطلب ہے کہ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ ہم جی خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں لیٹر لے کر. ایک بات اور بتا دوں, آخری نقطہ, سفارت خانہ یونان جن کو لیٹر دیتا ہے اس کے باوجود آپ کو اوکے ٹو بورڈ چاہیے. جو لوگ آئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹریول ایجنٹ صرف اوکے ٹو بورڈ لے کے دے سکتا ہے, کوئی اور آدمی اوکے ٹو بورڈ لے کر نہیں دے سکتا, نہ میں, چاہے میرے جتنے مرضی تعلقات ہوں گے. یہ اختیار قطر, اتحاد, گلف, تمام ایئر لائنوں نے صرف مقامی ٹریول ایجنٹس کو دیا ہے جن کا رابطہ ایئر لائنوں سے ہے. آپ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, فلپینز جہاں بھی بیٹھے ہیں, آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں, وہ آپ کا اپلائی کرے گا یہاں کی مقامی ایئر لائن کو. اگر وہ لے کر دیں گے, وہ کوڈ جو بھی ہوگا اوکے ٹو بورڈ وہ ٹریول ایجنٹ کو جائے گا یا سسٹم میں فیڈ ہو جائے گا آٹومیٹک. آپ کے وہاں کے شہر کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا اوکے ٹو بورڈ آ گیا. تو آپ با حفاظت. اب دوسرا ایک اور بھی آپ سوال مجھ سے کرتے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کے ٹریول آپ نے کرنا ہے, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں شاہ جی میں ایئر لائن کی ٹکٹ ہے تو میں کووڈ ٹیسٹ کتوں لوا. وہ خدا کے لیے بندو, رانا صاحب, وہ خدا کے لیے بندو, نو کمنٹ شاہ صاحب. یار یہ سوال بھی آپ مجھ سے بیٹھ کے پوچھتے ہو. جہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں آپ, جو ایئر لائن, ان تمام کے دفتر وہاں موجود ہیں پاکستان کے ہر شہر میں. ایئر لائنوں کے پاس جائیں, وہ آپ کو بتائیں گے. کسی سے یونان میں بیٹھ کے مت پوچھے, کسی دوست یار یا کسی سے, نہ یہاں کے ٹریول ایجنٹ کو پوچھے, وہاں کے مقامی ایئر لائن دفتر میں وہاں جائیں. ہر ایئر لائن نے ہدایات دی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب, کہ آپ کا جو ہے ٹیسٹ کس قسم کا ٹیسٹ چاہیے اور کیسے ہوگا اور کہاں ہوگا. اوکے, میں کہ شاہ صاحب بات آگے اب بڑھ رہی ہے, 42 منٹ ہو گئے ہیں, آپ نے کہا تھا آدھے گھنٹے سے آئی, تو میں چیپٹر آج کلوز کر دیا, اس میں تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا. میرا خیال ہے رانا صاحب کوئی چیز رہ نہیں گئی اور بڑی تفصیل سے میں نے ایک ایک نقطے کو سمجھا دیا. شاہ صاحب آپ نے کہا تھا آدھے, مجھے آف دی ریکارڈ بھی مجھے کہا تھا اور آن لائن بھی آپ نے کہا کہ ابھی لائیو پروگرام میں کہ رانا صاحب آدھے گھنٹے تو بہت پروگرام نہیں کرنا. شاہ صاحب 40 منٹ ہو گئے. اب شاہ صاحب میرے دل میں کچھ پورے ہفتے کے کچھ تجربات ہوتے ہیں, کچھ ان کے وہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے, جلدی کر لیں. میں جلدی سے, ناظرین آپ میری بات سے ایگری کریں گے انشاءاللہ, امید ہے. شاہ صاحب ان دنوں میں خاص کر, یہ میرا سوال بہت تلخ سوال ہے, میں نے نوٹ کیا, میں نے خود بھی آتے جاتے, میں سلونیکی شہر کی بات کر رہا ہوں, میرا پھر رابطہ ہوا ایک دن سیما تاری میں ایک دوست کے ساتھ, پھر ایتھنز میں بھی. اکثر دوست کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم لوگوں کو, خاص کر پاکستانیوں کو, میسیج سینڈ کر کے ہم گھروں سے نکلتے ہیں, اس کے باوجود مالکوں کا لیٹر اپنے جیب میں ہوتا ہے, اس کے باوجود جرمانے پولیس والے ہمیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا, ایک دوست کہتا ہے مجھے 3 جرمانے ہوئے ہیں, میسیج بھی دکھایا اس نے کہ بھائی میں میسیج مارکیٹ کا مار کے گیا ہوں, گھر کے قریب گیا ہوں, تو وہاں پہ مجھے پولیس والوں نے روکا ہے, اور 3 دفعہ مجھے جرمانہ ہو چکا ہے, میں کیا کروں. میں نے تو مشورہ یہ دی کہ تم ایسے کرو, بجائے کہ دائیں بائیں لوگوں کو پوچھنے کے وکیل کے پاس جاؤ, وکیل کو کہو کہ خدا کے لیے اس کو معاف کروانے کا کوئی مجھے طریقہ بتا. یہ کہ 900 یورو اس کو جرمانہ. میں نے تو شاہ صاحب ویسے میں امیگریشن سوال میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اگلی بات شاہ صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ میں ویڈیو لادا سے ریکارڈ کرتا, لیکن آپ تھوڑا بتائیں پاکستانی یا پھر تارکین وطن اس چیز کا نشانہ زیادہ کیوں بن رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ زبان ان کو نہیں آتی ہے, ایشو بن جاتا ہے, روک لیتے ہیں, جرمانے کر دیتے ہیں. تو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ, یہ صرف سال ختم ہو رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں؟ وہ ہم لوگ سنتے ہیں نا اپنے ڈیروں میں, اور کوٹا کرنا ہوتا ہے انہوں نے پورا دسمبر دے اینڈ تے اتنا بس جناب جرمانے کر دینے. کیا وہ کوئی ایسی ان کے کوئی بات چیت ہے؟ تو شاہ صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کہ میسج کیا, لیٹر بھی ہے, مجھے خود روکا پولیس والوں نے, میرے پاس کام والا کارڈ تھا یہ سلونیکی میں, میں کارڈ دیا تو مجھے چھوڑ دیا, زبان آتی تھی میں بچ گیا. وہاں پہ شاید ڈھیر لگا ہوا ہے, ان کو جرمانے پہ جرمانہ. رانا صاحب یہ آپ کا سوال ہے یا یہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں
گیلا شاہ صاحب، گیلا کہ شاہ صاحب زبان بھی نہیں آتی اور یہ گیلا ہے میرا. ہم لوگ اوپر والے لیول پہ بات کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا ایک بار بار مت دہرائے. پھر آپ کی بھی میں چترون کرتا ہوں، آپ کی بھی کلاس لیتا ہوں، آپ بھی تیار رہیں. پھر دکھ اس بات کا ہے کہ یونان جیسے اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا اگر یہ حال ہے تو وہ جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کو زبان نہیں آتی، ان پڑھ لوگ بےچارے بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، ان کا تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یونان ڈیموکریٹک ملک ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش نہیں ہے. یہاں پولیس کرپشن ضرور ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے پاک ہے، لیکن قانون زیادہ طاقتور ہے. قانون کا احترام سب سے زیادہ ہے. بعض اوقات اتنا تجربہ ہے، ہو گیا ہے ہر ایک کو، جو پرانے لوگ یہاں ہیں، بات کچھ ہوتی ہے، ہم اس کو پس منظر کچھ ہوتا ہے، اور یہ ثبوت ہمارے لائیو پروگراموں میں بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے سوال کس قسم کے کیے، آگے چل کے ان کی بات رد ہو گئی ان کے اپنے نظریے کے مطابق ہی. ٹھیک ہے. لوگ کبھی بھی سچ نہیں بتاتے، یا لا علمی ہوتی ہے. یہ تاثر دینا کہ جی صرف پاکستانیوں کے لیے یہ چلان ہو رہے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ اور یہ غلط ڈس انفارمیشن ہے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے، اگر یہ ذہن میں ان کے ہے. گریکیوں کے جتنے چلان ہو رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں گریک طبقہ، آپ ٹی وی کی خبریں روز دیکھا کریں، سارے چینل ان پہ آلریڈی یہ چیزیں بحث ہو رہی ہوتی ہیں، صبح کے پروگرام میں، دوپہر کے پروگرام میں، رات کے پروگراموں میں. میں مان ہی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی کہ وہ بندہ کہے جی کہ میں میسج بھی کرتا ہوں، میرے پاس مالک کا لیٹر بھی ہے، تو پھر بھی میرا چلان اور 3 دفعہ ہو گیا ہے. وہ پولیس والے کو پاگل یا اس سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی پاکستان پنڈ دیہاتوں کا تو نہیں ہے، کوئی لاگت بازی ہے یا یہاں پر ہے، نہیں. لازمی کوئی نہ کوئی چھوٹی لو پرسن ہوگا. گریکیوں کے چلان ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ میں مثال آپ کو دیتا ہوں. گریکیوں نے یہ ماسک پہنا ہے، یہ ایسے پہنا ہے گریکی نے، ٹھیک، ماسک ایسے پہنتے ہیں. جب ماسک یہاں ہوگا، یہاں بھی ہوگا، 300 یورو چلان گریکیوں کے بے انتہا ہوئے ہیں. ٹی وی پہ لائیو گریکیوں نے گلے کیے ہیں کہ جی میں بھول گیا تھا یہاں کا ماسک، میرا 300 چلان کر دیا. ہدایات کے لیے سختیاں کرنی پڑتی ہیں، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل غلط یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بخام خواہ ہمیں چلان کیا اور پاکستانیوں کا کیا جا رہا ہے. نہیں، تمام نیشنلز میں کوئی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یا یہ البانی ہے، یا یہ انڈین ہے، یا وہ یہاں اشتہار لگا کے پاکستانی نکلتے ہیں باہر. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ پاکستانیوں پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بھی بڑے ٹھوس شواہد پس منظر ہیں. ہم لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑیاں مار رہے ہیں. ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. بہرحال یہ موضوع بالکل میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، ماسک تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا. بڑی لوگوں نے سفارشیں کروائی اپنے علاقوں کے ایم این پی اے، ایم این اے، ڈی مارکوس، جہاں کسی کے واقفیتوں کی بات سخت پرائم منسٹر نے ہدایت منسٹروں تک کو کی ہوئی ہے، وارننگ دی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نے منسٹر کو، ایک بندہ تھا گریکی کی، میں نے سفارش کی، مجھے جھاڑ پڑ گئی. شاہ صاحب آپ نے اپنا بھی بتایا تھا کہ آپ کو بھی جرمانہ اور آپ نے اس کی قسطیں کروائی اتارنے کے لیے. جی بہرحال اس چیپٹر کو کلوز کریں، پروگرام کو. ماشاءاللہ نہیں، بڑا اچھا یہ آپ کا یہ آج کا موضوع ویسے یہ نہیں تھا، اس میں بڑی تفصیل سے بات کرنی چاہیے تھی. ایک دو ہم شخصیات کو لائن پہ لیتے جو پڑھے لکھے اور ان چیزوں کو کرنے والے، وہ بھی اس پہ اپنی رائے دیتے. لیکن چلے اچھا ہو گیا آپ نے بتا دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ لوگ کچھ نہ کچھ لازمی ان سے کاہلی، سستی، نادانستہ طور پہ، نہ چاہتے ہوئے ان کے علم میں نہیں ہوئی ہوگی لازمی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سختیاں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی. کیوں؟ کیونکہ
کیونکہ پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ یہ گریکی عوام اور باقی بہت ریلیکس ہو گئے تھے، اور آپ حالات دیکھ رہے ہیں. اوکے چلے شاہ صاحب ایک دوست ہیں، ابھی ان کا کمنٹ آیا، وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں اگر ذاتی طور پہ دیکھوں تو میں اتفاق کرتا ہوں آپ تک وہ سوال پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم سر، میرے خیال میں، انہوں نے یہ لکھا کہ میرے خیال میں یونان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ جن لوگوں کے پیپر رینیو ہو گئے ہیں 8 ماہ کے لیے خود بخود، وہ اپنی خوشی اور غمی میں اگر شریک نہیں ہو سکتے، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان وغیرہ نہیں جا سکتے، تو ان کا آٹومیٹک رینیو ہوئے پیپر ہمارے کسی کام نہیں. انہوں نے لکھا، آگے لکھا انہوں نے، سفارت خانہ پاکستان، ان کی جس طرح سفارت خانہ یونان نے وہاں سے لیٹر دیا آنے والوں کو، تو یہاں سے بھی ایک عارضی طور پہ کوئی لیٹر جاری ہو جائے جس سے بندہ جا سکے اور آ سکے. ان کا کہ یہ 8 مہینہ کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے. یہ اچھا سوال ہے. جی اچھا سوال ہے، لیکن بھیا ہر چیز کے پیچھے قانون ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عدالت میں جب آپ جاتے ہیں، میں اس کا جواب ایک مثال سے دیتا ہوں. عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کے سامنے آپ روئیں گے، اپنی سٹوری بیان کریں گے، اپنے دکھ درد بتائیں گے، زیادتیاں ہوئی، سب کچھ ہوا. عدالت نہ آپ کے آنسوؤں پہ جاتی ہے، نہ آپ کے دکھ درد سے ان کو کوئی واسطہ ہوتا ہے. عدالت کو ہوتا ہے ثبوت، گواہ، دلائل، ان چیزوں. جی ہاں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ ایک کیا میں کہوں، جو پاراتاسی، یعنی پاراتاسی سے مراد جو ایکسٹینشن ہے، وہ یونان کے لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ وہ غیر قانونی نہ ہو، وہ اپنے معاملات بے دھڑک ہو کر یونان کی ٹیریٹری میں، حدود میں کھلے طور پہ ادھر ادھر آ سکیں، ضروریات زندگی پوری کر سکیں، اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے اداروں کے ساتھ لین دین جہاں بھی ہے وہ کر سکیں. سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سفر کے لیے پاراتاسی ملتی ہے جن لوگوں کے پاس ویلڈ ویویوسی، ویلڈ ریزیڈنس ہوگا. وہی یہ انٹرنیشنل لا ہے. ہمارے ملک میں بھی، پوری دنیا کے ملکوں میں یہ قانون رائج ہے. یہ یونان صرف اسپیشل پچھلے 10-12 سال سے نیلی ویویوسی اور اس پہ آنے جانے کی 1 سال کی اجازت دے رہا ہے، جس پہ اس کو اتنے جرمانے یورپین یونین کی طرف سے ہوئے ہیں. اس لیے قانون نے اپنی چیزیں طے کرنی ہیں. قانون ہماری خواہشات کے مطابق نہیں کبھی بھی بنتے کسی بھی ملک کے. نہ سفارت خانہ پاکستان مجاز ہے کہ یونان کے قوانین میں یا ان کے تمام کسی بھی معاملات میں مداخلت کرے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جس طرح یونان کا سفارت خانہ اسلام آباد میں پاکستان کے معاملات یا قانون یا جو بھی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں ہے. کوئی بھی ملک، کوئی بھی سفارت خانہ. پاراتاسی ہوگی تو آپ آ جا سکتے ہیں، نہیں پاراتاسی اللہ نہ کرے ڈیلے ہو جاتی ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. 22 دسمبر تک مجھے بتایا گیا ہے پاراتاسی کا. جی وہ پاراتاسی کی بات نہیں، وہ تو آدیا پارامونی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں، یہ ٹاپک صرف ان کے لیے ہے، آدیا پارامونی والوں کے لیے. اگر ان کے ایکسٹینڈ ہوتی ہے قانون کے مطابق تو یونان رہنے کے لیے ہے، ٹریول کے لیے نہیں ہے. ایکسپائر ریزیڈنس، ویویوسیاں یا کوئی بھی چیزیں وہ ٹریول کی واسطے نہیں ہے، یونان میں رہنے کے لیے. یہ بات سمجھ جائے، یہ قانون ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین محترم، ہم ہنسی مذاق میں بھی سوالات میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں. شاہ صاحب کی مہربانی ہے کہ میں یہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شاہ صاحب کے ساتھ میرا ایسا کوئی نہیں کہ لوگ مجھے کہیں تو کہتے ہیں کیا ہو رلے آپس سے کہہ دیں کہ فلاں سوال پوچھنا، فلاں نہیں پوچھنا. تو ناظرین، میں تلخ سے تلخ سوال بھی میں نے پوچھا ہے اور پوچھتا رہوں گا. یہ شاہ صاحب کی ان کے اخلاقی ہے کہ وہ ہمیں خوش دلی سے جواب عنایت فرماتے رہتے ہیں. شاہ صاحب
دعا اختتامی کلمات. جی جی بہت شکریہ ناظرین. آج کا پروگرام میں بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر پروگرام کی طرح پسند آیا ہوگا، لیکن میری ایک درخواست ہے، جہاں جہاں جو لوگ ہیں جو پروگرام نہیں دیکھ سکتے، خدا کے لیے ان کو میسج ابھی یہ شارٹ کر کے، ہو سکتا ہے 2 حصوں میں یا ایک ہی حصے میں، یہ جو خاص طور میں نیلی ویویوسی والے کا ٹاپک تھا اور جو زیادہ رہ کے ہے، یہ سارا ایک موضوع آج ہی میں ریکویسٹ کروں گا یا کل رانا صاحب اس کو یوٹیوب پہ بھی علیحدہ اس کو سیپریٹ کر دیں گے. اس کے بعد میں ایک اہم بات کروں گا، اس کے بعد ایک اہم بات کروں گا ناظرین سے. بجائے پورا 1 گھنٹے کا دیکھنے کے لیے آپ آدھے گھنٹے کا آپ کو یہ کلپ مل جائے گا انشاءاللہ. یہ ٹائم بہرحال ٹیکنیکل چیزیں رانا صاحب کو بتائیں. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے بڑی بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ناظرین محترم، کرسمس سے پہلے یہ ہمارا آخری پروگرام تھا ممکنہ طور پر. اگلے جمعے چونکہ ہے کہ کرسمس ہے یہاں پہ. ناظرین محترم، ایک میری تمنا ہوتی ہے اور یہ اچھی چیز ہے، خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی سوچ جیسی نہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں پہ اپنی فیکٹریوں میں، اپنے مالکوں کارخانوں میں، جہاں جہاں کام کرتے ہیں، آپ کوشش کریں ایک مٹھائی کا ڈبہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مالکوں کو عید کے موقع پہ دیں، چاہے آپ کے تعلقات مالکوں سے کیسے بھی ہیں. لیکن دیکھیں، اگر بری خبریں ہمیں دائیں بائیں سے میڈیا سے ملتی ہیں، پاکستان نے ایسے کیا، آپ اپنے اخلاق سے اپنی سطح پہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ ہمارا مذہب یہی اور دنیا کا ہر مذہب ایک ہونے کا پیغام دیتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ مٹھائی وغیرہ دے، اور اگر ایک فیکٹری میں اگر 10 12 15 دوست رہتے ہیں، وہ سب مل کے جا کے دفتر میں ان کو مبارکباد پیش کرے اور ان کو اچھا اخلاق کا پیغام دے اور ایک ہونے کا. یہ چیزیں میری ایک رائے ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر یہ کام کرے، میری یہ رائے ہے. بہت اچھے، ماشاءاللہ رانا صاحب، بالکل بہت ضروری ہے. میں بھی درخواست کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اور یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو وہ جو تاثر میڈیا یا جو بہت زیادہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں اس کو میڈیا بھی زیادہ کرتا ہے، انتہا پسند جماعتیں بھی اس کو لے کر اور زیادہ پھیلاتی ہیں زور و شور سے. تو اس کا توڑ یہ بہت زبردست ہے کہ جہاں جہاں بھی ہے کام نہیں کرتے، آپ پڑوسی گھروں میں ہیں، ان کو بھی، پڑوسیوں کو بھی آپ خرونیا پولا کریں، کالا خرسویاں نہ کریں، ان کو بھی ایک مٹھائی کا ڈبہ چھوٹا سے جا کے دے، اخلاق صاف ستھرے لباس میں خرونیا پولا کریں. وہ کوئی مطلب یہ ان کی جس طرح ہماری عید ہوتی ہے ہمیں لوگ دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ ان کی عید ہے. تو میں بہرحال اس پیغام کے ساتھ رانا صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تربیتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے پروگرام جو ہیں قانونی کے علاوہ تربیتی بھی ہوتے ہیں، نہ مذہبی نہ سیاسی نہ ہی کوئی اور، ہمارا کوئی ان پروگرامز کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اخلاقی تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر ناظرین آپ اپنے کسی فیکٹری میں ایسی یہاں کی زیادہ دوست رہتے ہیں، وہ وہاں پہ مٹھائی پیش کر کے وہاں پہ آپ گروپ تصویر بنائیں، شاہ صاحب کو سینڈ کریں، میں پیج کے اوپر بھی اپڈیٹ کروں گا آپ کی اپنے گریکی بات کے ساتھ. آپ سینڈ کریں شاہ صاحب کو تو انشاءاللہ ہم اب وہ پیج کے اوپر تصویریں اپڈیٹ کریں گے. اب اس کے بعد میرے کوئی بات نہیں ہے. اور آپ ہمیں وہ تصویریں بھیجیں، ڈیٹیل تھوڑی سی لکھ کے بھیجیں، کون سی فیکٹری، کون سا دل کی مالک یا کوئی نام ملتا ہے، صاف تصویر ہو. تو خالی ہم اپنے پیج پہ نہیں لگائیں گے، میں گریک میڈیا اور گریک جہاں سوشل نیٹ ورکس ہیں ان پہ بھی یہ میں شیئر کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، تاکہ گریک عوام کو، یورپین عوام کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ پتہ لگے کہ یہ پاکستانیوں نے یہ کیا ہے. ہسپتالوں میں جو کوئی بیمار ہے، گریکی بیمار ہے، ان کے پاس فروٹ لے کے چلے جائیں. اسی طرح پڑوس میں نہیں، میں بات کر رہا ہوں مطلب ہے کہ جہاں جہاں آپ کو اجازت ہے، جہاں جہاں، یہ میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا کہ ابھی اس وقت، آئندہ بھی، جب کبھی بھی. تو یہ بڑا اچھا ایک آپ سب سے ہوگا، جس علاقے جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں وہاں جائیں اور جا کر ان کو دیں، فاصلہ ماسک پہن کے، باقاعدہ صاف کپڑے پہن کے اچھے طریقے سے فاصلے پہ ان کو یہ پیش کر دیں کہ جی یہ ہماری پاکستانیوں کی طرف سے ہیں. تو میں پاکستانی مسیح برادری کو اور بالخصوص پاکستان کرسچن ایسوسیشن آف گریس کے چیئرمین، صدر، ان کی ایگزیکٹو اور ان کی تمام مسیح برادری بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو کرسمس کی ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور وہ جس طرح پاکستانی ہے، پراؤڈ ہے پاکستانی ہونے پہ،
اور پاکستان سے جس طرح ان کو پیار محبت ہے اسی طریقے سے ہم سب کو بھی ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. صفائی کا خیال رکھیں. یہ جو دن ہے قانون کی پاسداری کریں, چلان نہ ہو آپ کے. آپ کوشش کریں کہ کم سے کم جہاں بہت ضروری ہو وہاں آپ جائیں پلیز, اور پیار محبت کی باتیں کریں, گالی گلوچ سے پرہیز کریں, چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو بڑھنے نہ دیں. بزرگ جو ہے, سینئر لوگ ہیں, پڑھے لکھے جو لوگ ہیں, وہ گھروں میں سینئر ہیں, وہ آپس میں جوڑنے کی باتیں کریں, لڑائی اور دوریوں کی باتیں نہ کریں, تاکہ یہ محبت کے رشتوں کو قریب کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. ہم عاجز گناہگار کے لیے بھی دعا میں یاد رکھے, رانا صاحب کے لیے, میری پوری ٹیم کے لیے. اور اگلے پروگرام تک کے لیے سید محمد جمیل اور رانا مدثر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان. پاکستان پائندہ باد.